بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر اس کی 36 ہے۔ پس ازلّ پھسلا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فاخرجہما پھر ان دونوں کو نکلوا دیا۔ یہ ساری شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے ان دونوں کو پہلے بہلا پھسلا کر اس جگہ سے یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ مما اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے، سارے تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں، فی ہی جس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو کہ اتر جاؤ نکل جاؤ، بعضکم بعض میں سے تمہارے، لبعض بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے، جائے قرار ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، الی حین ایک وقت تک یعنی ایک مقرر وقت تک۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں آدم علیہ السلام اور شیطان کے بارے میں کہ شیطان نے کس طرح سے ان کو مختلف حیل و بہانوں سے پھسلایا، ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ اس نے موسٹ جو کہا جاتا ہے اس بارے میں پروبیبلی وہ یہ ہے کہ شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ان کے دل میں کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے اور تمہیں کوئی بھی یہاں سے نہیں نکال سکے گا۔ اس لیے آدم علیہ السلام جو تھے یہ اس کی چال میں آ گئے، اور یوں جو ہے شیطان اور دشمن اب ایک دوسرے کے جو ہے شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ٹھہرے، اور دونوں کو ایک خاص وقت تک یہاں پر ٹھہرنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو ہے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، یعنی کہ زمین میں اب تم جائیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب آپ زمین میں جائیں اور وہیں پر ٹھہریں۔ نکلوا دیا کا مطلب کہ وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ یہاں سے آپ نکل جائیں اور زمین میں چلیں، وہی آپ کا ٹھکانہ ہے ایک وقت تک۔ فتلقی پس سیکھ لیے، حضرت آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات یعنی کہ معافی کے لیے، فتاب پس پھر وہ توبہ قبول فرمائی، علیہ ان کی، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم بہت ہی وہ ہے جو کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اصل میں شیطان جو ہے وہ تو انسان سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے بہت بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اور دن رات جو ہے انہیں بھڑکانے میں ہی مصروف رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ جو تھی وہ قبول فرمائی۔ اس میں وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، بعض مفسرین کے نزدیک وہ یہ کلمات ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر آپ ہم کو ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار ان کی کلمات ادا کرنے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے بیٹے کہ فوراً آپ لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں، لیکن توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ دل سے کیے جائے، شرمندگی اور نادم ہونے کا ایک احساس ہونا چاہیے، اور آئندہ ایسے اعمال نہ کرنے کا مصمم یعنی کہ پکا ارادہ کر لیا جائے، تبھی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے شک رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، لیکن آپ توبہ تو کریں دل سے۔ پھر آگے ہے کہ قُلْ نَهْبِطُوا ہم نے ان سے یہ کہا کہ اہبطوا اتر جاؤ۔ اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، اس میں سے نہیں، قُلْ نَهْبِطُوا کہ ہم نے ان سے کہا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر، یَأْتِيَنَّکُم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی بھی ہدایت، فمن تو پھر جو، تابعہ پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی ہوں گے وہ، یحزنون غمگین غم کرنے والوں میں سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تو انہیں اس بات کی، یہاں پر یہ کئی لوگ سبجیکٹ نکالتے ہیں کہ اس پر انہوں نے جنت سے ان کو نکال دیا، بلکہ یہ بات نہیں ہے، ان کو جنت جو ہے وہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ابھی تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کو پیدا کیا، اسے خلیفہ اور نائب بنایا، تو وہ دنیا میں اتارنے کے لیے ہی بنایا۔
زمین پر اترنے کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. ایک تو شیطان کے دھوکے میں آ کے جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور دوسری دفعہ جب کہ ان کی توبہ قبول ہوئی تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی اب زمین پر اتریں، اور جو اپنا آپ کا اصل مقصد ہے جس کے قیام کے لیے زمین بھی بنائی گئی اس کو ادا کریں. وہ تھا کہ خلافت الہیہ کے جو ہے قیام کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے، جس کا انسان کو نائب بنایا گیا. اور یہ جو تھا طریقہ، اس کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، یعنی رسولوں کی صورت میں، اور یہ جو شخص اس ہدایت پر پورا اترے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کو فالو کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، تو وہی لوگ ہوں گے جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن یا جو ہے آخرت میں ان کو کوئی کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. تو یہ آیت نمبر 38 ہے. والذین، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وکذبوا، اور جھٹلا دیتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جن کو کہ دوزخ ملے گی. اصحاب مین ساتھی، رہنے والے، النار، دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بھی بتا دیا، واضح کر دیا کہ جو لوگ ہمارے انبیاء کو جھٹلائیں گے اور ہماری آیات کی کیا کریں گے، تکذیب کریں گے. کذبوا، تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، ان کو جھوٹا کریں گے، ان لوگوں کے کیا ہوگا، آخری ٹھکانہ جو ہے وہ اخروی جو ٹھکانہ ہے آخرت میں، ان کو دوزخ ملے گی. دوزخ میں رہیں گے، اور کیسے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جیسے پہلے جنت کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ پیروی کریں گے رسولوں کی ہدایت کی تو ان کو جو ہے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت میں ہوں گے. اور ساتھ ہی اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تکذیب کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اصل میں انسان کی فطرت کو ٹریک کیا گیا ہے نا، کہ سزا کے ساتھ ہمیشہ جزا کا بھی، یا جزا کے ساتھ ہمیشہ سزا کا بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ خوشخبری میں نہ رہ جائے، بلکہ اس کو ایک الرٹ بھی وہ رہے، اس کو سزا کا بھی بتایا جائے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی ہوتا ہے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. یہ ساری ان کی قوم ہے نا بنی اسرائیل، تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل ہی کہا جاتا ہے. اذکروا، یاد کرو، یہ فعل امر ہے. نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو، انعمتو، میں نے تمہیں انعام کیا، علیکم، تم پر. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، یہ بھی فعل امر ہے. بِعَہْدِی، میرے عہد کو، میرے وعدے کو. اوفی، میں بھی پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے عہد کو، تمہارے وعدے کو. وَإِيَّا، اور صرف مجھ سے ہی. فَارْہَبُونَ، پس ڈرو مجھ سے. دوبارہ زور دے کر کہا گیا ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو میری نعمتیں تھیں ان کو یاد کیا جائے. ان کو کیونکہ وہاں پر جو تھے وہ جب وہ مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے تو آس پاس کافی سارے قبیلے تھے جو کہ یہود کے تھے، اور یہود جو تھے وہ بنی اسرائیل سے تھے، تو اس لیے ان کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے یہودیوں کے آباء و اجداد کا کہ ہم نے اس قدر نعمتیں آپ کو دی تھیں، آپ کے بڑے بزرگوں کو اس قدر نعمتیں آپ کے اوپر ہم نے عطا کی تھیں، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے عہد کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، ان کو فالو نہیں کیا. تو اس کا انجام اس قدر برا ہوا کہ بار بار ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے. اصل میں یہ جو یہودی لوگ تھے ان کے پاس تو خود کتاب تھی توریت، اور ان کے پاس خود بہت سے احکامات موجود تھے، لیکن یہ ان کو پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، پھر ان میں تحریفات کر دی تھیں. تو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جتنے انعامات یہاں پر کیے گئے نا بنی اسرائیل پر، کسی اور پہ نہیں کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے ہی فائدہ ہوگا وہ، اور جو میں اپنے عہد ہے میں بھی اس عہد کو پورا کیا جاؤں گا. اب یہ عہد کون سا ہے جس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان سے عہد اس کتاب میں لیا گیا تھا تورات میں کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس پر تم نے ایمان لانا ہے، اور اب وہی عہد جو ہے ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اگر تم وہ عہد پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا، یعنی تم لوگوں کو جو ہے جنت میں لے کے جانے کا عہد.
اور ہماری یہاں پر 40 آیات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی ہیں.